کو چاہیے کہ وہ مجھ پہ درود پڑھیں، فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فرشتے پوری دنیا سے درود اکٹھا کر کے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور جمعہ یہ بہت 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 فضیلت والا عمل ہے، تو درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الکہف پڑھنے کا بھی جمعے والے دن ذکر ہے۔ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض روایات سے ثابت ہے دن کو بھی کل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ اس تو پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا پارہ، اس میں ابتدا میں سورہ نساء ہے اور تقریباً 3 رکوع کے بعد سورۃ المائدہ وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورہ نساء کا جو حصہ چھٹے پارے کے شروع میں ہے، پہلی آیہ کریمہ میں اللہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کسی کی برائی کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے نشر کرے۔ یہ بالکل اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بلکہ اصول بیان کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ من ساتارا مسلمن ساتار اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور یقین جانیے روایت میں آتا ہے جو ٹو میں رہتا ہے نا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی ٹو میں رہتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے گھر میں، اس کی برادری میں اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے وہ عیبوں کو تلاش کرے گا، ٹٹولے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جس بندے پہ ظلم ہو وہ پھر اس ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ یعنی کسی بندے نے کسی کے پیسے مار لیے ہیں، اب وہ فراڈیہ زمانے کا لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، تو اب یہ بندہ جس سے فراڈ ہوا ہے وہ کچہری جا کے کہہ سکتا ہے جی فلاں بندے نے مجھ سے فراڈ کیا ہے، علاقے کا کوئی چدرا ہے اس پہ ڈیرا لگتا ہے، کوئی پنچایت لگتی ہے، ڈیرے میں جا کے کہہ سکتا ہے جی فلاں بندہ تو وہ فراڈیہ میرے پیسے کھا گیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس پہ ظلم ہو وہ بندہ جو ہے اظہار اس کا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو ویسے برائی کا اظہار کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ظلم کے سبب سے، یا ویسے معاشرے میں مشہور ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بہت غلیظ انسان ہے، تو بندہ کسی اپنے بھائی کو مشورہ دیتا یار فلانے کو بچیں، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اور یہ خیر خواہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ کسی کے عیب ٹٹولے اور مقصد یہ ہو کہ میں اس کو ذلیل کر دوں، یہ اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اگر آپ کسی کے عیب واضح کر دیں گے نا تو کچھ شرم حیا جو اس میں موجود ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ بے حیا ہو کے مکمل طور پہ پھر وہ اعلانیہ طور پہ بے حیائیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا۔ تو وہ جو حیا والی آر ہوتی ہے نا وہ تبھی قائم رہتی ہے جب اس کے عیبوں پہ پردہ پڑا رہے گا۔ تو یہ بہت اہم عمل ہے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم نیکی کے کام کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی نے زیادتی کی ہے تو تم درگزر کر دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ نے اس آیت میں نا اسلام کی عظمت کا اور مسلمانوں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ کافر وہ ہیں جو اپنی مرضی کے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، جس نبی کو جی چاہا مانا، جس نبی کو جی چاہا چھوڑ دیا۔ یہودین نعوذ باللہ وہ ذلیل ترین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، صرف وہ خبیث انکار نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس حد تک وہ انکار میں آتے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو قتل کی سازشیں ہمارے نبی کے خلاف ہوئی ہیں وہ یہودیوں نے کی ہیں۔ کئی مرتبہ زہر کھانے میں ملا کے دیا ہے، اپنے قبیلے میں ملا کر اوپر سے پتھر پھینکنے کی سازش انہوں نے رچائی، اور اللہ نے وحی کے ذریعے کہا محبوب آپ واپس پلٹیں، آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے۔ تو
یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ایک مذہب اسلام ہے دنیا میں، ایک مسلمان ایسا گروہ ہے، اللہ کی قسم ہم سب نبیوں کو ہی مانتے ہیں، ہم سب نبیوں کا ہی احترام کرتے ہیں، ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، جس طرح ہم پہ فرض ہے ہم نے اپنے نبی کی عزت اور تکریم کرنی ہے، ایسے ہی ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرنی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرنی، بلکہ شریعت نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ کسی نبی کی تنقیص کر کے پھر اپنے نبی کی شان کو بلند کرے۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی شان گھٹے تے ساڈے نبی دی ودے، نہ بھائی نہ، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی نبی کی تنقیص کی جائے۔ ہاں یہ کہے سارے نبی بہت اعلیٰ ہے لیکن سب سے اعلیٰ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا جس طرح وہ حدیث کے اندر آتا ہے دو بندے لڑ پڑے، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، مسلمان نے کہا ان اللہ اصطفیٰ محمدن علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تھا سامنے، اس نے کہا نہیں ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، مسلمان کہتا ہے بھی جہان میں دنیا میں سب سے زیادہ عزت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہودی کہتا نہیں تمہارے نبی کی شان زیادہ نہیں ہے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ اب مسلمان سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی کوئی توہین کر جائے، انسلٹ کر جائے، مر نہ جائے، مسلمان برداشت نہیں کرتا، تھپڑ اس نے رسید کیا اس یہودی کے چہرے پر اور برا حال کر دیا، چیخیں اس کی اتنی نکلی کہ وہ مسجد نبوی میں محبوب کے پاس پہنچا کہ اس مسلمان نے مجھے مارا ہے اور یہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، اور آپ نے اسے ابھی کو پتا کیا ہے، آپ نے بالکل تم اس طرح فضیلت نہ دو مجھے، لا تفضلونی، یہ جو تم نے انداز اختیار کیا نا جی موسیٰ کی شان کم ہے اور ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، یہ انداز خبردار تم نے اختیار نہیں کرنا، وہی انداز ہے، سارے نبی شانوں والے، عظمتوں اور عزتوں والے، لیکن سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ اگر اللہ نے کسی کو مقام مرتبہ اور منصب دیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اسلام کی عظمت کا تذکرہ کیا کہ مسلمان وہ ہیں جو تمام نبیوں پہ برابر ایمان لاتے ہیں، سارے نبی حق ہیں، سچ ہیں، اور ان کی نبوت پہ ایمان اور یقین بھی ہمارے دین میں ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہوئے پھر اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا، کافر وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، رب نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ اس کے بعد یا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے یہ اہل کتاب عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں نا تو آپ پہ بھی ویسے ہی تختیاں نازل ہونی چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تختیاں نازل ہوئی تھی کوہ طور پر، اور وہ تختیاں لے کے آئے تھے لوگوں کے پاس انہوں نے دکھائی تھی، تو وہ اس طرح آپ لائیں، یہ نہیں ہم مانیں کہ بھی فرشتہ آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو وحی دے کے چلا جاتا ہے، ہم نہیں اس چیز کو مانتے، تو وہی ہونا چاہیے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، اللہ کہتے ہیں محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کے سوالوں سے پریشان نہیں ہونا، ان بدبختوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا، آپ کو تو یہی کہا نا بھی تختیاں لاؤ، آپ کو تو یہ کہا بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ویسے لاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بدبختوں نے کہہ دیا تھا موسیٰ تینوں تاں مننا ہے جے رب نو ویکھاں گے، وہ سامنے آئے، ہمارے سامنے آئے، ہمیں نظر آئے وہ کتاب دے رہا ہے تو پکڑ رہا ہے تو پھر مانیں گے، وگرنہ فرمایا محبوب گھبراہے نا، انہوں نے اس سے بڑا سوال فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے بڑے سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلم، پھر رب کی پکڑ آئی، چیخ آئی اور اس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بچڑے کو معبود بھی انہوں نے بنایا، فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اللہ کہتے ہیں پھر بھی معاف کر دیا ان کو، یہ جو آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے، محبوب ان سے پوچھو نا، آج آپ کو کہہ رہے ہیں بھی تختیاں لے کے آئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آئے تو تم نے مانا تھا؟
ظالمو تم نے تو تب بھی نہیں مانا تھا، تو اب کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ تختیاں لے کے آؤ؟ جب وہ تختیاں لائے تھے تب تم نے کیوں نہیں مانا تھا؟ تو اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ تانا دیا ہے، ان کا ماضی ان کو یاد کروایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے طور پہاڑ کو نا ان کے سر پہ کھڑا کر دیا بطور عذاب، طور پہاڑ ان کے سر پہ آیا۔ سبب کیا تھا؟ جو اللہ کہتے تھے یہ بدبخت اس کی مخالفت اور نافرمانی کرتے تھے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ کہتے ہیں دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرو اور داخل ہو جاؤ، سجدہ کرو اور داخل ہو جاؤ۔ یہ بدبخت نا ہر کام ہی پٹھا، ہر کام ہی پٹھا، ہر کام ہی الٹا۔ تو شرینوں کے بال نا اس طرح بیٹھ کے شرینوں کے بال، یعنی جس کو آپ کہہ لیں شرین ہے، پشت ہے بندے کی، اس کے ساتھ گھستے 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 یہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ظالموں اب بھی باہر نہیں آئے، اب بھی رب کی بغاوت تم نے کر دی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بھی تم نے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کرنی، ہفتے والے خود ہی تم نے ہفتے کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، خود ہی کہ ہم نے ہفتے کو کاروبار نہیں کرنا، کوئی معاملہ نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ نہیں کرنا، اور ظالموں پھر خود ہی اس کی مخالفت کر دی ہے، ہیلا بہا کر ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی آتی کہ چھالے مارتی، بلکہ آگے قرآن میں آئے گا وہاں پہ ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے وعدے توڑے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انہیں قرآن سنایا جاتا کہتے بھی ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اتنا مذاق اڑاتے نبیوں کا، اس طرح وہ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اصل کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہ، اللہ نے مہر لگائی ہے، تمہارے دلوں میں پردہ نہیں ہے، رب نے سٹیمپ ہی لگا دی ہے، تو کیسے تمہیں اللہ کی بات سمجھ آئے گی؟ وَبِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ایک اور بات ہے، جو علماء ہے نا ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نبیوں سے سلوک ہوا ہے، نبیوں سے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، نبیوں کو آپ کہنے کہ آگے سے ٹارچر کیا گیا ہے، ان کا استہزاء اڑایا گیا ہے۔ یقین جانیے علماء کی ذمہ داری ہے یار، سامعین جیسے بھی ہوں ان کی اخلاق، طبیعت، معاملات سمجھتے ہوئے بندے کو ان سے رہنا چاہیے، کالیاں نہیں پہننا چاہیے، ایویں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پتہ نا وہ ایک نبی، حدیث میں آتا ہے بھی میں نے معراج کی رات محبوب فرماتے میں نے دیکھا نا تو دو بندے آ رہے تھے، میں نے کہا جبریل یہ دو کون آ رہے ہیں؟ فرمایا محبوب یہ ایک نبی ہے، اللہ اکبر، اور ایک اس کا امتی ہے، ایک نبی اور ایک امتی ہے۔ ہاں جبریل یہ کیا ہے؟ سونیا ساری زندگی تبلیغ کی تھی، ایک ہی بندہ مسلمان ہوا ہے، اللہ اکبر، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے قسم اللہ کی۔ فرمایا اچھا یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں تو پیچھے سے ایک بندہ اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا وہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، اللہ، اس نے ساری زندگی تبلیغ کی ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بندہ بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں وہ نبی کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی کامیاب ہے۔ بس ہمارا دائی کا حق یہ بنتا ہے وہ جلد بازی نہ کرے۔ اسی چاہنے ابھی ایک بندہ 40-50 سال سے نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے تے اسی چاہنے بھی اللہ دینا چراغ رگڑیے اے ان حاجی نمازی بن کے اتھو جائے۔ او بھائی محبت کریں، پیار کریں، اس کو پاس بٹھائیں، کھلائیں پلائیں، اس سے عقیدت محبت کریں، پھر اللہ رنگ چڑھا دیتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، نفرت کا بازار نہیں گیم کرنا چاہیے، نفرتیں نہیں کرنی چاہیے، محبت پیار عقیدت کرنا چاہیے۔ اور یقین جانے مجھے بڑی وہ بات یاد ہے، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، یقین جانے محنت تو یہ لوگ ہیں جو ہمارے اکابر کر کے گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی ویسا جذبہ نصیب فرما دے۔ ان کے بارے میں معروف ہے، کہتے اسٹیشن سے گزرے تھے کہ ملنگ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کھانا ان کے پاس تھا، تو ملنگ کے ساتھ کھانا رکھ کے نا کھانا شروع کر دیا۔ لوگ کی کہنے سید صاحب تسی کی کری ہوندے، ملنگ آدمی لٹیں بڑی برا حال، یقین جانے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر اگلے دن اس سے ملاقات ہوئی، پھر اس کو دسترخوان پہ بلا لیا، 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، اور سید داؤد غزنوی قسم اللہ کی چھوٹا نام نہیں ہے، بر صغیر کا بہت بڑا نام ہے، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، غزنوی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ سید صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں تو وہی ملنگ کٹنگ شٹنگ کرا کے نا صحیح بن کے باؤ شاؤ بن کے تو وہ مجلس میں آ کے جمعہ پڑھ رہا ہے۔ وہ سید صاحب اسے کہتے ہیں غزنوی صاحب ہی، یہ کیا ہے؟
کہتا جی مجھے شرم آ رہی تھی، آپ میرے پاس آتے اور میرا رویہ صحیح نہیں، میرا طریقہ صحیح نہیں تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی، میں نے کہا میں اپنا حلیہ درست کر کے ان کے پاس جاتا ہوں۔ او بھائیو، قسم اللہ کی یہ تبلیغ ہے، یہ ہے درد کسی کا دل میں رکھ کے کسی کو وعظ نصیحت کرنا اور کسی کے ساتھ اس طرح اخلاق سے گل مل جائے، ایسی محبت قائم کرے اسے، یار اگلا سمجھے یار یہ میرا خیر خواہی بڑا ہے، یہ مجھ سے محبت ہی بڑی کرتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، دائی کا حق یہ بنتا ہے۔ اگلے دن ہو رہی تھی نا قاری صاحب کہتے جب بیبیاں بچے آنے تھے بیبیاں نہ ہوں، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، اللہ کی قسم اس جملے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور اس دن سے نا ہماری 2 بیٹیاں نہیں آ رہی، ان کے بچے چھوڑ ڈالتے تھے نا، وہ کہتے بھی بچیاں شور پاندے تھے جھڑکا پیندیاں نے تے اسی انہوں اتھے جانا ہی نہیں، تو قسم اللہ کی یہ تکلیف والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ پیغمبر کو غصہ نہیں آ رہا، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غصہ آ رہا۔ ہمیں غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ ہمارے دلوں میں ذرا تقویٰ آ گیا ہے، ہم زیادہ متقی بھائی بن گئے ہیں نا، مجھے کوئی بتائے سمجھائے۔ پیغمبر تو فرض پڑھا رہے ہیں، فرض، چھوٹی نماز کر دی، اور پتہ کیا کہا بعد میں محبوب صاحب آج میرا دل کر رہا تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا، پر یہ جو بچہ رو رہا ہے نا اس کی آواز آ رہی ہے تو میں نے نماز ہی چھوٹی کر دی ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس کی ماں، آپ نے تو نہیں کہا بھی خبردار کل تو انہوں لے آندا تھے بھائیو، خدا را یہ تنکا کر کے جو بندہ جوڑتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے اس کی قدر کیا ہے۔ آج یہ اس جگہ پہ شور ڈالیں گے تو کل کو یہ دارالمحمدیہ کے پکے نمازی بنیں گے، یہی اسی جگہ پہ بنیں گے، اور اللہ ہمیں وہ وسعتیں دے تو کرنا چاہیے۔ ترک ہے نا، ترک کی ترکی، وہاں پہ یقین جانی ابھی بھی یار سرچ کریں نا، استنبول کی جو بڑی بڑی جامع مسجد ہیں، مسجدوں میں پلے لینڈ بنے ہوئے، مسجدوں میں یقین جانے پلے لینڈ مسجدوں میں بنے ہوئے، سبب کیا؟ بچے خود والدین کو نکالتے ہیں، ابو چل مسجد سے جانا ہے، بچے آ کے بےچارے وہاں پہ کھیلتے ہیں، والدین نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بچے وہاں پہ ٹافیاں کھانے کی چیزیں، وسائل ہے نا اور ماحول ہے، اب وہ کیا ہے کہ ذوق بنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور پتا ہو آپ کو شاید یاد ہو پچھلے 3 سال قبل تقریباً 300 بچہ ترکی سے وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، اور وہ لوگ تھے، اب مدت مجھے یاد نہیں ہے 6 ماہ یا سال تک، جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے مسجد میں، اور گورنمنٹ نے پھر ان کو عمرہ کروایا ہے۔ یعنی یہ بچے، یہ بیٹیاں، یہ بیٹے، ہمیں محبتیں کرنی چاہیے، اور ہمارا حق ہی یہ بنتا ہے، انداز ہی یہ بنتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اگر کسی عادت کی وجہ سے کوئی نمازی مسجد سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر عذر تو میرے اوپر ہی آئے گا نا، میرے اوپر معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے تو تھوڑا بہت ان کو بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو ہی چوڑے ہو جاؤ بھی ہن جو مرضی کری جان، چلیں وہ بھی حدودوں کی ہوتا، لیکن منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عبد الناصر صاحب کو برکت دے، جمعے والے دن ماشاءاللہ بڑے بچے وہ جی ہوتے بسکٹ دے پیکٹ ملنے نے، اگلے دن قاری عبدالقیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے میرے پیچھے گئے ہوئے تھے گاؤں، انہوں نے اسپیشل فون کیا بھی میرے بسکٹ رکھ لیا جی عبد الناصر سے، یعنی یہ محبت والی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ضمناً بات آئی تو نبیوں نے بڑے مصائب اور بڑی مصیبتیں پریشانیاں نبیوں نے برداشت کی ہیں دین کی تبلیغ میں، یہ جذبے ہمیں بھی قائم رکھنے چاہیے۔ اللہ یہ حوصلے اور دین کی خدمت کی جو توفیق ہے اللہ ہمیں بھی دے۔ آگے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے ساتھ مرزائیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور مرزائی جو ہیں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، وہ سولی چڑھ چکے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو چکے۔ اب جو جس نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے وہ نبی غلام احمد قادیانی آ چکا ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں۔ وہ جو مسیح موعود آنا تھا وہ یہی جو غلام احمد قادیانی ہے وہ مسیح موعود ہے، اس کا بڑا مضبوط ان کا یہ موقف ہے۔ اب یہ قرآن کی آیات آپ سنیں اور آپ کو بھی یہ آیات یاد رکھنی چاہیے، مضبوط ہوا کریں، کہیں کوئی یہ قادیانی مرتد دجال مل جائے نا تو دلائل کی کمی نہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، مضبوط دلائل ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو بھی اگلا چڑھائی کر دے بھی بندہ مسلمان اور وہ بیچارہ ختم نبوت بھی مانتا اور اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے بات کیا کرنی ہے، یہ اخلاق کردار
اقتدار اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کا کفر اور ان کی یہ بات کہ انہوں نے جو مریم صدیقہ علیہ السلام پہ الزام لگایا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بہت برا الزام ہے اور وہ بہت بھاری الزام ہے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح کو عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. یعنی ان کا کہنا، یہودیوں کا کہنا. ہوا کیا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو بغیر باپ کے ہوئی ہے، یہ معجزہ ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے بغیر ماں باپ کے، ایسے ہی بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو اللہ لوگوں کہتا ہے تعجب کیوں کرتے ہو؟ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ تو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے نا، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. ادھر تو ماں موجود ہے جس کی کوکھ کے اندر، جس کے رحم میں اللہ نے ان کو پیدا کیا. اب تعجب کر رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام کو نہیں اللہ نے بنایا؟ تو اللہ کی قدرت کو تم چیلنج کرتے ہو. آج کے دور میں بھی کچھ خبیث ایسے ہیں جو آج بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. یوسف نجار نامی جو آدمی ہے جس پہ یہودی کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے زنا کیا تھا سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام سے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج بھی کئی بدبخت ہیں جو غیر ملکی ایجنسیوں کے اشاروں پہ پلتے ہیں اور وہ یہ نظریہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں ہیں، ان کا باپ تھا اور باپ یوسف نجار تھا. یہ الزام ہے مریم صدیقہ پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام ہے، جو قرآن نے کہا بھی یہ بہتان عظیم ہے. اچھا ہوا یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ نے عظمت ہی الگ عطا کی ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو. اور عیسیٰ علیہ السلام شام میں رہتے تھے، اس وقت شام میں حکومت کفار کی تھی. یہودیوں نے دیکھا بھئی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے سازش رچائی اور اس وقت جو علاقے کا گورنر کافر تھا اس کے کان بھرے، بھئی یہ بغیر باپ کیا نعوذ باللہ یہ ولد زنا ہے اور یہ شرارتیں بڑی کر رہا ہے، تمہاری حکومت کو بھی خطرہ ہے. باور کروایا نا اس کو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قتل کرواؤ، سولی چڑھاؤ، اپنی جان چھڑاؤ اور ہماری بھی چھوٹے. اندر سے یہ خود خوف زدہ تھے کہ سبب یہ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. 12 لوگ تھے یا 17 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں موجود تھے. سازش کا پتہ چل گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے خلاف سازش ہو چکی ہے اور وہ وقت کا جو حکمران ہے وہ بے ایمان مجھے سولی پہ چڑھانا چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے سامنے حواری بیٹھے ہیں. اذ قال الحواریون، حواریوں سے مخاطب ہو کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کے معاملے میں. اور پھر کہا کہ کون ہے کہ جس کے اوپر میری شبیہ ڈال دی جائے اور وہ سولی چڑھ جائے گا میری جگہ پر اور اللہ مجھے آسمانوں پہ اٹھا لے گا، کون ہے؟ اور حواری جو 12 تھے یا 17 تھے ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے جناب میں حاضر. پھر اس کے اوپر اللہ نے شبیہ ڈالی اور آگے قرآن کریم میں لفظ ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس کے اوپر ڈال کے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چھت کے اوپر سے ہی پھاڑ کے آسمانوں کی طرف اٹھایا. اچھا ادھر اٹیک ہوا، کمرے پہ دروازہ کھلا اور اندر دیکھا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ موجود تھی. چلو بھی یہی عیسیٰ ہے علیہ السلام. اور یقین جانے تفاسیر میں لکھا ہے اسی موقع پہ کچھ یہودی کہنے لگ پڑے بھئی یہ عیسیٰ نہیں لگتا، یہ نہیں عیسیٰ لگتا. کچھ کہا نہیں یہی ہے، بس وہ جان چھڑانا چاہتے تھے نا اپنی، بھئی یہی ہے. جلد بازی میں نکالا، سولی تیار تھی، سارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا. اب قرآن کے الفاظ سنیے، ہمیں نہیں کوئی فلسفہ چاہیے نہ طریق چاہیے. جب قرآن وضاحت کر رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں چڑھایا. ہوا کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی کسی پر اور اس کو سولی چڑھا دیا گیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں، عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا، یہودیوں نے بھی اختلاف کیا. یہودی بات کہتے تھے بھی یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ عیسیٰ ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور ہے. کچھ کہتے نہیں یہی عیسیٰ ہے. اسی طرح عیسائیوں میں بھی 2-3 گروہ بن گئے. کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ان کو مل گئی ہے، ان کو سولی چڑھا دیا گیا. اللہ کہتے ہیں
جنہوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں لفی شک من، ان کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ما لہم بہ من علم، نہ ان قادیانیوں مرزیوں کو کوئی علم ہے، نہ یہودیوں کو کوئی علم ہے، نہ عیسائیوں کو کوئی علم ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ الاتباع الظنی وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے۔ ہوا اللہ کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اس سے کلیئر الفاظ کیا ہوں گے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں بلکہ رفعہ اللہ، اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا کہتے ہیں یہ قادیانی جو غلام احمد ہے نا، بے ایمان دجال، یہ وہی عیسیٰ ہے۔ وہ عیسیٰ کیسے ہو گیا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب، یہ بستی عیسائیوں کی ہمارے قریب گرجا بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے، تو صلیب وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی اس وقت موجود ہیں گرجے سب پہ صلیب لگی ہوئی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اور آج عیسائی اعلانیہ طور پہ صلیب گلے میں پہنے ہوئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے؟ سور خنزیر ہے نا دنیا میں اس وقت، نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو دنیا میں بہت بڑے بڑے فارم بن چکے ہیں اس وقت۔ یورپ جو اس کو کھاتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، بہت بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد میں ان سور ہیں ان کے فارموں میں۔ تو حدیث میں آتا ہے یقتل الخنزیرہ، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں خنزیر ہوگا۔ خنزیر کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر حدیث کے اندر لفظ ہے نہ دنیا میں کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی عیسائی رہے گا، صرف اسلام رہے گا۔ یہودیاں ہیں نا اس وقت، عیسائی بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر بھائی جان کو نہیں آئے۔ دجال آ گیا کہ آنا ہے؟ آنا ہے نا بھائی، تو دجال کو قتل کس نے کرنا ہے؟ غلام احمد قادیانی۔ دجال تو مر کھپ گیا ہے، وہ دجال کو کیسے مقابلہ اس کا کرے گا بھی، کیسے اس کو مارے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے ملک شام میں۔ ملک شام میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حدیث کے لفظ ہے فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، بڑا مینار ہوگا اس حدیث کے اندر آتا ہے، اور فرشتوں کے پروں پر، سبحان اللہ یار منظر ہی کیسا ہوگا اس وقت کے مسلمان نا ساری زیارت کر رہے ہوں گے، یعنی فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس طرح فرشتے زمین پہ اترتے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور ساری زیارت کر رہے ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر لفظ آتا ہے گنگریلے بال سے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے بھی، اور جب نازل ہوں گے نا تو گنگریلے بال ہی ہوں گے لیکن ان میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل فرما کے آئے، ایسے ایسے وہ نازل ہوں گے، پانی ٹپک رہا ہوگا سر مبارک سے، اور مینار سے پھر نیچے مسلمان ان کو نیچے اتاریں گے۔ اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہے، امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، وہ اس وقت امام ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھ کے پہچان جائیں گے بھی یہ جو ہمارے نبی نے پشین گوئی کی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، تو کہنے لگے تعال صلی لنا، آگے آئیے ہمیں نماز پڑھا دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں تو محمد کا امتی بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، میں امتی بھائی، میں نبی نہیں بن کے آیا۔ اگر آگے کھڑا ہوں گا نا تو شبہ پڑ سکتا ہے کسی کو، کیونکہ نبی جو نبی بن کے آتے ہیں وہ تو پھر آگے کھڑے ہوتے ہیں نہیں، آپ کے بعد کو بعد پہ فضیلت ہے، نماز آپ پڑھائیں گے میں پیچھے پڑھوں گا۔ اچھا انہی دنوں میں دجال بھی نکل چکا ہوگا، مقام لد آج بھی ملک شام میں وہ جگہ موجود ہے، مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے ٹاکرا ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ہی پانیوں پانی ہو جائے گا اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو، یہ بے ایمان دجال کا نا غلام احمد قادیانی، اس کا کیا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آئیں گے، یجوج مجوج کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوگا، یجوج مجوج آئیں گے ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں آتا ہے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں اللہ نے سب کو بیویاں بھی دی ہیں اور بیٹے بچے بھی دیے ہیں، بیویاں بھی دی ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
جتنے نبی آئے ان کو بیویاں بھی ملی ہیں اور بچے بھی. عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی. تو قرآن کہتا ہے بھی ہر نبی کی شادی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. اب حدیث کہتی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے, 7 سال وہ زمین پہ زندہ رہیں گے, ان کی شادی بھی ہوگی اور اللہ ان کو اولاد بھی عطا کرے گا, اور قرآن کی آیت حق اور سچ ثابت ہوگی. یہ دلائل قسم اللہ کی ایٹم بم ہے, کوئی مرزئی کسک نہیں سکتا آپ کے آگے. اگر یہ قرآن و حدیث کے دلائل آپ کو مضبوطی سے یاد ہوں تو یہ وقت کی ضرورت ہے, خاص کر مرزئیوں قادیانیوں. ابھی کل ایک بھائی تھا ادھر, وہ کہہ رہا تھا ایک مرزئی سے بات ہو رہی ہے. اچھا میں نے اس کو یہی پیج نکال کے دیا تو ترجمہ اس کو بتایا, کہنا آفا جی ہون نہیں وہ گل کر سکتا, یعنی اب نہیں وہ بولے گا. یعنی یہ قرآن پہ ہمیں دسترس حاصل ہونی چاہیے. کوئی بات کرے تو ہم ختم نبوت کی ترجمانی کر سکیں. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا. قرآن کریم میں جو ٹوٹل نبیوں کے نام ذکر ہیں وہ 25 ہے, اور جو جن کے نام ذکر نہیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعد نے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ اور بعد نے کم و بیش, یعنی ہے لاکھ سے اوپر ہی زیادہ روایات, لیکن حقیقی وہ کتنے اکاؤنٹ میں ہے وہ کوئی نہیں جانتا. جو قرآن میں ذکر اللہ نے قرآن میں نام ذکر کیے وہ 25 نام ہے, اور سورۃ النساء کے اس مقام پر بھی اکثر نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ کہتے ہیں تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کو رب بنایا ہے. کانا یا قلان, اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی. بولیں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے, جو رب ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا, اللہ کو بھوک لگتی تو ظالمو ان کو رب کہتے ہو, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی. جو رب ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے, خود نہیں کھاتا, تو اللہ نے یہ رد کیا ہے اس جگہ پر. اور آگے سورۃ المائدہ ہے, سورۃ المائدہ یہ جو سورۃ النساء ہے اس کا تتمہ ہے, یعنی آگے فوجداری جو نظام ہے نا, سزائیں, جو قتل و غارت ہے, جو فساد زمین پہ ہے, ان کی سزائیں جو ہیں وہ اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان کی ہیں. بڑے واقعات ہیں, وہ مشہور جو واقعہ ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے. اور ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے, جی ہم مسلمان ہو گئے, مدینے میں رہے نا تو پیٹ خراب ہو گئے. پیٹ کیوں نہ خراب ہو بھائی؟ میرے نبی نے کہا مدینہ بٹھی ہے, منافق مدینے میں رہ سکتا, بے ایمان مدینے میں نہیں رہ سکتا بھائی, وہ اس کی دھڑک لگ جاتی ہے. اور محبوب ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں, مجھے ہمیں کو بتائیں, آپ نے مدینے سے باہر نا ایک قبیلہ تھا وہاں بھیج دیا, وہاں پہ اونٹنیاں بہت زیادہ تھیں, فرمایا وہاں پہ جاؤ اور جا کے ان کا دودھ وغیرہ پیو, تمہیں شفا مل جائے گی. تو وہاں پہ چلے گئے, انہوں نے پیا, شفا واقعی ہوگی, لیکن وہ بے ایمان اندر سے کھوٹے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس چرواہے کو قتل کیا, جتنی اونٹنیاں تھیں ان کو بھگا کے لے گئے. خبر پہنچ گئی مدینہ طیبہ میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ محبوب اس طرح ہوا ہے, اور ان ظالموں نے جن کو آپ نے پروٹوکول دیا ہے وہ تو آپ کے چرواہے کو قتل کر گئے ہیں اور پھر اونٹنیاں لے کے بھاگے. ایک اور بات مجھے بتائیں, غیب کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ عالم الغیب کون ہے؟ اگر محبوب کو پہلے ہی پتا ہوتا تو کبھی بھیجتے. تو نعوذ باللہ اگر جان بوجھ کے بھیجا ہے تو اس کے قتل کا جرم پھر کس پہ ڈالیں گے؟ بچیں گے تب جب عقیدہ رکھیں گے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے, کوئی اس کے علاوہ عالم الغیب نہیں. آپ نے پھر صحابہ کو دوڑایا, پکڑے گئے, قابو کھا گئے, اور یقین جانے طریق کی سخت ترین سزا میرے پیغمبر نے ان کو دی ہے جو رحمت للعالمین ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ, مدینے کی ریاست قائم کرنی ہے اگر حکمرانوں نے تو یہ انداز ہے, چور ڈاکو فراڈیے ان سے کمپرومائز نہیں, لٹکاؤ ان کو. حکومت تمہارے پاس ہے اور پھر شکوہ کس بات کا بھائی؟ حکومت ہو کے بھی کوئی شکوہ کرے؟ جو چور ہے قسم اللہ کی اس کو لٹکائیں, جس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اس سے حاصل کریں اور اس کو قوم کو بتلائیں تو صحیح, یہ حق ہے, اس کو سزائیں دیں, آپ کی ذمہ داری ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑے گئے اللہ نے یہ وحی نازل کی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ, انہوں نے اللہ رسول سے جنگ کی ہے, اب محبوب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا, ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے, ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے, ان کو پتھریلی زمینوں میں بھگا دیا جائے. آپ نے کیا کیا ہے؟ لوہے کی سلاخیں گرم کروا کر آپ نے پہلے ان کی آنکھوں میں ماری اور بعد میں یہ لکھا
ہے کیونکہ ان بدبختوں نے اس صحابی کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا. آنکھیں لوہے کی سلاخیں ان کی آنکھوں میں مار کر پتھریلی زمین سی. صحابہ کو کہا بھی ان کا دایاں بازو کاٹو اور بھائی ان کی ٹانگ کاٹو. سخت گرمی دوپہر کا وقت ہے, ایک ہاتھ کاٹا, ایک ان کی ٹانگ کاٹی, خونوں خون تڑپ رہے ہیں, لت پت ہے, اور اوپر سے پتھر پھینکوائے ان بے ایمانوں پر. اور پھر یقین جانیے یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا مدینہ طیبہ کا. دوبارہ کسی کو جرت نہیں ہوئی ڈکیتی کرنے کی اور قتل کرنے کی. اور اگر چور ڈاکو یہ ہفتے بار باہر آیا ہوئے گا تو پھر تو فساد ہوئے گا نا. تو بہرحال یہ آیات بھی عمل کرنے, حکومتوں کا حق ہے جب تک یہ نہیں کریں گے حالات بھی نہیں سدھریں گے, حالات میں رحمت بھی نہیں آئے گی, برکت بھی نہیں آئے گی. تو اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے. اور بھی پیارے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کا واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر, اور جو مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جب آئے ہجرت کر کے مصر سے فلسطین میں داخل ہونا تھا, دروازے پہ پہنچ گئے. اللہ کہتے ہیں تم نا اندر داخل ہو جاؤ, اندر قوم ہے تو تمہارے داخل ہونے سے وہ بھاگ جائے گی, تم داخل تو ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھی داخل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں نہ بھائی موسیٰ کوئی کھان پین دا کام میں تے اسی حاضر ہاں, ایڈے اوکھے کام سانو دسی ہوندے بھی لڑنا پے گا, جہاد کرنا پے گا, اسی بھی یہ کام کرنا لے. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا, کھانے پینے میں ہم حاضر ہیں. ہاں زیادہ شوق ہے نا تو فذہب تو چلا جا اور تیرا رب جا کے لڑ لے, دونوں ہی لڑے, ہم یہاں پہ بیٹھے. ہاں اگر فتح ہوگی تو کال کر دینا, ہم تشریف لے آئیں گے, ہم وہاں پہ پہنچیں گے. تو پھر یعنی اتنی بدبختی, اتنی نعمتیں. اور جب بدر ہوئی تھی نا میرے نبی پریشان تھے انصاریوں کے بارے میں, کہیں یہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں. تو صحابی نے کیا کہا تھا, فرمایا تھا محبوب ہم نہیں ویسے کہیں گے جیسے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑے, ہم نہیں کہیں گے, ہم حاضر محبوب مر جائیں گے اللہ کی خاطر. میرے پیغمبر خوش ہو گئے کہ انصاریوں میں اتنا جذبہ ہے, محبوب مر جائیں گے اللہ کے لیے. تو یہ بدبخت ہے. پھر 2 مجاہد کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا اللہ ہم حاضر ہیں. فرمایا تم داخل ہو جاؤ. اور وہ 2 بندے داخل ہونے کی دیر تھی, اللہ نے روب ایسا ڈالا کہ پورا فلسطین خالی ہو گیا اور اللہ نے حکومت دے دی. یہ واقعہ بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. قرآن اور دین کی تکمیل کی جو مشہور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, پیارے پیارے واقعات ہوتے ہیں. پھر وقت کی بھی قلت ہوتی ہے. وہ جو ماں عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا تھا, پھر وہ آسانی والا حکم آیا تھا کہ مسح کر لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق ڈانٹ رہے تھے اپنی بیٹی کو, تیری وجہ تو مصیبت چ پھنسے ہیں, تیری وجہ تو. وہ غزوے سے واپس آ رہے تھے نا, تو ہار گم ہو گیا. گم کیا ہونا تھا, بس اللہ کی رحمت فضل ہونا تھا. عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا تھا تو پانی بھی نہیں مل رہا, ہار گم ہو گیا. میرے نبی بھی ہار ڈھونڈ رہے ہیں, ابوبکر بھی ڈھونڈ رہے ہیں, عمر بھی ڈھونڈ رہے ہیں, عثمان بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور علی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. حال مل رہا. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اونٹنی اٹھائی تو نیچے سے ہار نکل آیا. لیکن قسم اللہ کی, حضرت ابوبکر صدیق ڈانٹ رہے تھے حضرت عائشہ کو کہ تیری وجہ سے پریشانی ہے, یہ نماز لیٹ ہو رہی ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, وہ پانی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا, مٹی سے تیمم کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا میں عائشہ تیری بھی کیا عظمت ہے, تیری وجہ سے اللہ نے مسلمانوں پہ رحمت کر دی ہے. ایک بیٹی کی وجہ سے, ایک عورت کی وجہ سے قیامت تک کے مسلمانوں پہ رحمتیں ہو گئی. پانی نہیں, لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, پانی کا قطرہ نہیں ہے. نماز کا مسئلہ ہے, ہاتھ زمین پہ مارو, اس کو جھاڑیں, نماز ادا کر لیں. یہ میرا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے. اور یہ ایک اور واقعہ اس ضمن میں آتا ہے, بات لمبی جڑتی سے جڑتی جا رہی ہے. ایک صحابی نا سفر میں تھے, تو سفر میں احتلام ہو گیا, غسل واجب ہو گیا, پانی ہے نہیں سا, سردی بڑی تھی. صحابہ کہتے ہیں بھی ہم نے کہا بھی تیمم کر لو. کہتے ہیں جی وضو کے لیے تیمم کرنا ہو تو ہاتھ مارتے ہیں, ہاتھ مار کے, تو یہ تو میں نے غسل کرنا ہے. تو حدیث کے علاوہ یتمرغ فی الارض, زمین پہ ایسے لیٹنیاں لینے لگ پڑے جیسے زمین پہ گدھا لیٹیاں لیتا ہے نا, مٹی میں گھومتا رہتا ہے. گم ہی جا رہے ہیں, گم ہی جا رہے ہیں, گم ہی جا رہے ہیں. جب ان کو یقین ہو گیا نا بھی پورے جسم پہ مٹی لگ گئی ہے, مسا ہو گیا ہے, اور میں نے جناب تیمم کر لیا ہے, تو حدیث کے اندر آتا ہے انہوں نے نماز پڑھ لی, مدینے آئے نا تو نبی علیہ السلام کو فرمایا, بتایا
نبی علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس دیے، اس کے عمل پہ ہنس دیے۔ آپ فرماتے ہو میرے پیارے سے ابھی وہ جو وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں نا، غسل کے لیے بھی وہی تیمم کافی ہے، کوئی الگ سے نیا تیمم نہیں ہے، یعنی غسل فرض ہے، پانی نہیں مل رہا نہیں ہے تو زمین کے اوپر ہاتھ ماریں، پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دائیں کی پشت پر اور پھر بائیں سے دائیں کی پشت پر، اور پھر اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں اور اللہ اکبر نماز پڑھیں۔ یہ آسانی اللہ نے نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماں عائشہ کے سبب سے۔ تو یہ پیارے پیارے واقعات قرآن کے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے نا، یقین جانیے اللہ اس کو قبول بھی کرے گا اور نجات کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ ہم اکیلے نہیں، فرشتے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی انہوں نے جا کے اللہ کے پاس ہماری حاضری لگوانی ہے، ایک ایک کا نام لے کے نا، یا اللہ فلانا 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 بیٹھا ہوا تھا، تو پھر حدیث میں آتا آخر میں اللہ کہتا بھی سارے گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو ہی معاف کر دیا ہے۔ اچھا وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک بندہ تے وہ اجاز صاحب نو ملن آیا سی، سنن نہیں سی آیا، عبد الناصر سے کام صاحب سے کام تھا، کوئی اسلم سے صاحب سے، حاجی سلیم سے، یعنی وہ کسی کام آیا تھا تو وہ ملنے کے لیے بیٹھ گیا، وہ سنن نہیں سی آیا۔ حدیث کے لفظ ہے فرشتوں اتنی پکیزہ مجلس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ وہ پکیزہ مجلس ہے، اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے اور رمضان کی رحمتیں اللہ ہمیں سمیٹنے والا بنا دے۔ یہ دعاؤں کی بھی درخواستیں تھی۔ آج ایک ہمارے بھائی ہیں علی عابد صاحب، کافی عرصے سے بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد نورینہ عطا فرما دے۔ اور بھی جتنے ہمارے بھائی ہیں، زہر بھائی ہیں ان کے پاس بیٹا نہیں، اللہ ان کو، عدیل بھائی ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے، ندیم بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، عمران جٹ صاحب ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب، سب بھائیوں کو جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی خاص رحمت سے اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تو نے بغیر خامند کے مریم صدیقہ کو بیٹا دے دیا ہے، تو یہ تو جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو قدرتوں کا مالک ہے۔ میرے جتنے بھائی بے اولاد ہے نا، اللہ تو کرم کر کے صاحب اولاد کر دے۔ حافظ محسن صاحب ہیں چھوٹا بھائی، اللہ اس کو بھی صاحب اولاد کر دے۔ سب کو، یوسف بھائی ہیں، یوسف جٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاحب اولاد کرے۔ تو اللہ یہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔